أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وا اور وصا اور وصیت کی. وا اور صاد اور یا، یہ جو ہے اس کا وہ ہے وصیت کا. وصا وصیت ہم بولتے ہیں نا. وصا بھی ہاں اس کی ابراہیم نے بنی ہی اپنے بیٹے سے. ابن کہتے ہیں نا بیٹا، حسن ابن حسین بولتے ہیں نا، ہے نا، ابن مریم. تو بنی ہی اپنے بیٹے سے وصیت کی اسی کی ابراہیم نے. بنی ہی و یعقوب اپنے بچوں کو، اور یعقوب نے بھی. یا بنی یا اے میرے بچوں. اب یہاں پر وہ اپنا وہ جو ملاتے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام ان کے جد امجد ہیں، بہت فخر سے کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں. اور پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی تو اولاد ہی سب تھے. یہ 12 جو خاندان تھے ان کے، جو 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے، ہے نا، ہر ایک نے پہچان لیا اپنے اپنے گھاٹ کو، ہے نا. تو وہ سب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کا خاندان تھا. اب ایک 12 قبیلہ وہ بن گیا، قبیلہ بن گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور اسی کی کس چیز کی وصیت کی؟ اسلمت لرب العالمین. جب کہا اس سے اس کے رب نے اسلم، فرما بردار بن جا، تو قالا اس نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا تمام جہان کے رب کے لیے. یہ کہہ کر، ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کو دعا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. تمام اسے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو دین حنیف، یکسو ہو گئے تھے وہ اللہ کے لیے. پھر جب وہ یکسو ہو کر یہ وہ ڈٹ گئے اس پر، تو پھر چاہے کتنی بھی، جب ایک وہ چن لیا انہوں نے، پھر اس راستے میں جو بھی آزمائش آتی گئی انہیں اس پر تسلیم خم کر دیا. اب دیکھیں کہ وہ چاہے وہ آگ میں ڈالے گئے. ابراہیم علیہ السلام کو پہلے تو نہیں پتا تھا کہ وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ نے آزمایا کیسے کہ تم نے کہا ہے اسلمت لرب العالمین. تو اب یہ آزمائش کتنی سخت تھی، ہے نا، کتنی سخت تھی وہ آزمائش کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ آگ ان پر ٹھنڈی ہو جائے گی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ ابراہیم نے اللہ کے آگے سر کو جھکا دیا، اللہ کی محبت میں وہ آگ کو تو میں جانا پسند کرتا ہے، مگر وہ اللہ میں کسی کی شراکت نہیں پسند کرتا. ان کا قصور کیا تھا کہ وہ آگ میں ڈالے گئے تھے؟ انہوں نے کہا تھا اس بتوں کو توڑا تھا، ہے نا، وہی اسی کے لیے. تو یہ سزا چنی گئی کہ اس کا یہی حل ہے، اور ان کو آگ میں ڈالا گیا. اور وہ آگ اتنی بڑی تھی کہ کوئی اس میں ڈالنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا. تو یہ جو ہے مگر ابراہیم علیہ السلام نے اس پر اسے قبول کر لیا. تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے دیکھ آزمائش میں جب وہ پورے اتر گئے، تب اللہ تعالیٰ نے کہا یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. اے ابراہیم، وہ اللہ نے اس کی جلنے کی صفت چھین لی، ختم کر دی. وہ آگ گلزار بن گئی ان کے لیے. اب دیکھنے میں وہ کہتے ہیں آگ، ہم جانتے ہیں اس کی صفت کو، اس لیے ہمیں اسے ڈر لگتا ہے. ورنہ ایک بچے کے سامنے آگ کو پیش کریں تو وہ کہے گا کوئی خوبصورت چیز اس کو پکڑے گا، وہ تو ہاتھ ڈالے گا. ہم جانتے ہیں کہ کیا اس کا نتائج ہوں گے، تو ہم اس کو ڈرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے پر وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. اور اسی طرح سے اس آگ سے پھر اس کے بعد کیا، انہوں نے اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا. پھر بڑھاپے میں وہ آزمائش آئی کہ جا کر بچے کو اپنے چھوڑاؤ. اب سوچیں کتنی سخت آزمائش تھی. اور اس کے بعد جب اس میں بھی وہ پورے اتر گئے، پھر بچہ جوان ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ جا کے دیکھاؤ.
ابھی وہ تھکن بھی نہیں دور ہوئی تھی رات سفر کی کہ خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے اٹھو اپنے بیٹے قربان کر دو. اتنی سخت آزمائش. میں سوچتے ہوں کہ کتنی وہ آزمائش ابراہیم علیہ السلام جس آزمائش سے گزرے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ اسلمت لرب العالمین، ہے نا. اب اللہ تعالیٰ ان کو پرکھ رہا تھا، ہے نا، کہ کہاں تک وہ اپنے اس میں پورے اترتے ہیں. یوں ہی کسی کو خطاب لقب پوسٹ نہیں مل جاتی. اب کہتے ہیں کہ MBBS میں ایڈمیشن لینے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی پوسٹ، امامت کی پوسٹ پوری دنیا کے لیے، للناسی امامہ کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، تمام انسانوں کا. اگر کوئی کہے نا کہ تمام انسانوں کے امام کون ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا جائے گا، ہے نا. تو یہ اتنی بڑی پوسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت آزمائشوں سے انہیں گزارا تھا. اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے نا. کتنی صحیح اللہ نے ہمیں بھی تو پوسٹ دی ہے، مگر ہم اس کی تو ہم سمجھتے کہتے ہیں اتنے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الانسان کانا ظلوما جہولا، انسان تو بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے. پوسٹ تو مل گئی. جب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے اس امانت کو زمین، آسمان اور والجبال اور پہاڑ کے سامنے پیش کیا تو وہ ڈر گئے اور انکار کر دیا. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والجبال فابین ان، آپ لوگ فابین پڑھ چکے، فابا پڑھا ہے نا، انکار کیا. فابین اس نے انکار کیا، انہوں نے انکار کیا ان یحملنھا اس کو اٹھانے سے. واشفقنا، وہ ڈر گئے. وحملھا الانسان، حمل کہتے ہیں بوجھ کو. وحملھا الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. اتنا بھاری بوجھ، اتنی بھاری ذمہ داری، مگر انسان، اللہ تعالیٰ بعد میں کہہ رہا ہے کہ آیت کا خاتمہ اس پر ہوا کہ انسان بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے. اتنے بڑے بوجھ لے کر جسے زمین، آسمان اور پہاڑ اٹھانے کو تیار نہیں ہوئے، وہ ایسا اس طرح سے ذمہ داری کو لے کر، جسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسے منافق مومن گناہ کرتا ہے وہ تو اس کے اوپر وہ اس کے لیے ایک پہاڑ کی طرح بوجھ رہتا ہے، اور منافق گناہ کرتا ہے تو اس طرح سے جیسے اس احساس اس کا ہوتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھ گئی، اسے بھگا دیا، ہے نا. تو ہم سب کا یہی حال ہے. تو کہ ہم اللہ کی اتنی بڑی ذمہ داری کو سر پر لے کر اور اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں جسے لگتا ہی نہیں کہ ہم پر کون سی ذمہ داری ڈالی گئی تھی. اور اسی بے حیثیت زندگی کے لیے دن رات کی پلاننگ ہے، اسی کی فکر ہے، اسی کی سوچ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے کہا تھا، اب ان کی پوری زندگی تو ان کے سامنے تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ووصّا، اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم نے اپنے بچوں کو، اور یعقوب نے بھی کی تھی. اسی کی وصیت تو کی تھی. اور تم کیا ہو، ہے نا. اب ان کے اللہ تعالیٰ اب ان کا یہاں پر بتانا ہی نہیں ہے، بنی اسرائیل کا پورا قصہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. اور اسی کی وصیت یعقوب نے کی، یا بنیہ، اے میرے بچوں، ان اللہ، بے شک اللہ، اصطفیٰ، چن لیا، لکم، تمہارے لیے، الدین، دین کو، پس لا نہیں، تموتن، پس نہیں تمہیں موت آئے، الا، مگر، اور یہ کہ تم مسلمون، اور یہ کہ تم نہیں تمہیں موت آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو. یعنی اسی کی وصیت یعقوب نے کی کہ اے میرے بچوں، اللہ نے، ان اللہ، بے شک اللہ، اصطفیٰ، یہ بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں نا، چن لیا، لکم، تمہارے لیے، الدین، دین کو، فلا تموتن، یعنی اسی دین کو اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے، فلا تموتن، پس تمہیں موت نہ آئے، الا، مگر، وانتم، اور یہ کہ تم مسلمون، فرما بردار ہو. فرما بردار تو مسلم فرما بردار، مسلمون یہ جمع ہے اس کی، مسلم کی جمع مسلمون، ہاں مسلمان ورڈ کا جمع ہے، مسلم کی جمع مسلمون ہے، مسلمین، مسلم ہے نا.
اللہ تعالیٰ نے یہی وہ پیغمبروں کی وہ کیا ہوتی تھی اپنے بچوں کے لیے وصیت اور کیا فکر ہوتی تھی. دیکھیں کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے میرے بچوں میں بھی یہ چیز باقی رہے میرے بعد بھی، ہے نا، میرے بچوں میں وہ بھی وہ چیز آئے. ایک کسان ہوتا ہے تو آخر وقت میں کس چیز کی وصیت کرتا ہے؟ وہ اپنے کھیتوں کی، میرا کھیت سوکھ نہ جائے میرے بعد، ہے نا، میرے کھیت جو یہ ہرے بھرے ہیں ہمیشہ ایسے ہی رہیں، اسی کی فکر ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک جو ہے بزنس مین، اسے اپنے بزنس کی فکر ہوتی ہے، میں کمزور ہو رہا ہوں تو اس کے بعد کیا ہوگا. اسی طرح جو بھی جس زندگی میں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے آخری وقت میں نے دیکھا ہے بہت قریب سے کہ پھر وہ اسی کے لیے بے چین رہتا ہے کہ میرے بعد اس کا کیا ہوگا. لیکن یہاں پر ابراہیم پیغمبروں کی وہ وصیت کیا ہوتی تھی؟ اس دین کی فکر ہوتی تھی. اسی لیے وہ دعا کرتے تھے اللہ ہمیں وارث عطا کر دے. اپنے لیے وہ وارث کی دعا کرتے تھے کہ یہ دین کہ ہمارے بعد پھر اس کا کیا ہوگا. تو انہوں نے اسی کی وصیت کی. اور فلا تموتن، اور تمہیں موت نہ آئے الا مگر وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم فرما بردار رہو. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہی جملہ کہا ہے سورہ آل عمران میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے. اور فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو. یہاں پر تو یہ یعقوب علیہ السلام کر رہے ہیں اپنے بیٹے، لیکن یہاں پر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے. اللہ اگر ہم نافرمان بھی ہوئے تو اللہ کے اختیار میں ہے نا. اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہے نا. یعنی یہ اللہ کی محبت تو جھلکتی ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے بندے نافرمانے کی حالت میں پکڑے جائیں. فرشتے جب پہنچے اس کے پاس تو نافرمانے کی حالت میں پکڑے جائیں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، مگر اختیار تو اللہ کا ہے. اللہ چاہے تو بخش دے. تو پھر کیوں ایسا ہے؟ میں پوچھ رہی ہوں آپ لوگوں سے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیوں کہا ہے؟ اے میرے بندو، اے لوگ ایمان والو، اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، مگر تمہیں موت نہ اس حال میں کہ تم مسلم ہو. یہ اللہ کی محبت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے بندے نافرمانی کی حالت میں میرے پاس آئیں. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک ماں کو تو اختیار ہے اپنے بچے کو کہ وہ نافرمان ہے تب بھی معاف کر دے، اسے گلے سے لگا لے. اور اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے نا. یہ جملہ وہ کہہ سکتا ہے جس کے اختیار میں کچھ نہ ہو، اللہ کے تو اختیار میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ منصف ہے، اللہ تعالیٰ عادل ہے. اللہ تعالیٰ عدل کا حکم اپنے بندوں کو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود کیسے ناانصافی کرے گا؟ اس محبت کے باوجود اللہ کے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو جیسا عمل لے کر جائے اللہ تعالیٰ اس کو جزا اور سزا ویسی ہی دے. اختیار رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے. دنیا کے جو 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن کسی کوئی سایہ نہ ہوگا، سورج سر پہ ہوگا، اس دن صرف 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اس میں سب سے پہلا وہ کیا ہے؟ نمبر کس کا ہوگا؟ حاکم عادل، عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ. تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ اس دن میرے سائے میں اور میرے عرش کے سائے میں پہلا نمبر اس کا ہوگا جو جس نے انصاف کیا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ خود سوال کر رہا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے؟ اللہ چاہے تو معاف کر دے. یہ الگ بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تو وہ دیکھے گا کہ سرکشی گناہ تو ہوں گے مگر اس پہ ندامت ہوگی، معافی ہوگی، سرکشی نہیں ہوگی، ہے نا. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اس میدان میں رکھے گا، اس نظامت کو بھی رکھے گا. انسان تو گناہوں کا وہ ہے ہی ہے، مگر اس گناہ پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو، عفو نہیں، پچھتاوا صرف نہیں، اس کے لیے کوشش ہو. وہ صحیح اور کوشش اللہ دیکھے گا کہ اس کو احساس تھا اس نے کتنی کوشش کی اس کو دور کرنے کی، اور اس پہ کتنی شرمندگی ہے. اور پھر جب شرمندگی ہوگی تو اللہ سے معافی، بے چین ہو کر معافی بھی مانگیں گے. پھر ایسے عمل، کچھ ایسا عمل
جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ بچے اللہ کے ہمارے عمل پر تو نہیں ہے، ہمارے عمل پر ایک شخص آئے گا احد پہاڑ کے برابر لے کر آئے گا، عمل لے کر آئے گا، لیکن اس کا عمل کوئی کام نہیں دے گا کیونکہ اس نے اس پر بھروسہ کیا ہوگا. ہمارا عمل کوئی، لیکن ہماری جھولی میں کچھ تو ہو کہ اللہ میں نے تجھ سے محبت کی تھی، اس محبت کی یہ ثبوت کہ میں نے یہ اور یہ قربانی دی تھی. کہیں چاہے خواہشات کی قربانی ہو، چاہے وقت کی قربانی ہو، چاہے مال کی قربانی ہو، ہے نا، اپنے جذبات کی قربانی ہو. کچھ قربانیاں ہوں گی جب تو ہم دیں گے اللہ کو ثبوت طور پر نا. وہ ثبوت ہمارے پاس ہوگا تو اللہ دیکھے گا کہ اس کے اندر ندامت ہے، شرمندگی ہے، کوشش ہے، کوشش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ اسے چاہے گا تو چھپا دے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا ہے نا وَإِن تَجْتَنِبُوا، اور اگر تم بچتے رہے، اجتناب کا مطلب بچنا، وَإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے، مَا تُنْهَوْنَ، جس سے تمہیں روکا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو ہم تمہاری برائیوں کو دور کر دیں. میں نے بتایا نا نُكَفِّرْ کا مطلب ہوگا چھپا دیں گے. اللہ تعالیٰ پھر چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوں گے اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت کا مقام میں، ہم تمہیں داخل کریں گے. تو یہ ہے کہ ہم عمل پر اپنے غور کر لیں کہیں کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہے. سب سے پہلی بات کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہے، جو اللہ کی حدود کہیں ہم کراس تو نہیں کر رہے ہیں، ہے نا، جو اللہ کی باؤنڈری ہے اس کے اندر ہیں، اور اس باؤنڈری کے اندر رہ کر بھی بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں، بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں. تو اس پر احساس ہو اس گناہ کا، شرمندگی ہو، پچھتاوا ہو اور معافی ہو، اس کی دور کرنے کی کوشش ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ ہمارے اس چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا. ام کنتم، کیا کن تھے تم، ام کنتم کیا تم تھے، شہداء موجود، اس جب، حضر جب حاضر ہوئی یعنی آئی، یعقوب الموت جب آئی، حاضر ہوئی یعقوب کو موت، یعنی جب یعقوب کو موت آئی کیا تم اس وقت موجود تھے. اس جب قالا اس نے کہا تھا، لبنیہ اپنے بیٹوں سے، اپنے بچوں سے، ما تعبدون، ما یہاں پر سوالیہ ہے، نفی نہیں ہے نا، ما جو ہوتا ہے نہیں بھی ہوتا ہے اور کیا اور کیسے بھی ہوتا ہے نا. ما تعبدون، تم کس کی بندگی کرو گے، من بعدی میرے بعد، ہے نا. اب یعبدون ہوتا تو کیا ہوتا، یعبدو ہوتا تو کیا ہوتا، وہ بندگی کرتے ہیں. نعبدو ہوتا تو کیا ہوتا، ہم بندگی کرتے ہیں نا. یہی ترجمے میں کہیں کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو اسی لیے میں پوچھ رہی ہوں. ما تعبدون، تم کس کی بندگی کرو گے، مم سے، بعدی میرے بعد، ہے نا، تم کس کی بندگی کرو گے میرے بعد. قالو انہوں نے کہا، نعبدو، اب یہاں پر دیکھیں بعدی آیا ہے یعنی ایک کی بات ہو رہی ہے، یہ مطلب میرا، نہ مطلب ہمارا، جمع ہے نا. تو یہاں پر بعدینہ نہیں آیا ہے، بعدی آیا ہے، یعقوب علیہ السلام کے لیے ہے. اور اب یہاں پر یہ نہیں آیا ہے قالو انہوں نے کہا، نعبدو، اب یہ جمع ہو گیا ہے نا، ہم بندگی کریں گے، الہ کا، الہ مطلب معبود کا، آپ کے، تیرے، ہے نا، ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود کی، آپ کے الہ کی. و الہ، اور معبود، آبائکا، آپ کے باپ کے معبود کی، یعنی آپ کے آبا و اجداد کے. اب اس میں کون سے آبا و اجداد تھے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. ہم بندگی کریں گے آپ کے جد آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کی، ان کے الہ کی. الہ آیا ہے، ان کی بندگی نہیں آیا ہے، وہ الہ پہلے آ گیا ہے. ہم بندگی کریں گے الہ معبود کا آپ کے، اور الہ کس کے معبود، آبائی کا، آپ کے باپ ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی بندگی. الہن،
ہاں وہی آپ کے جد امجد اسی کہتے ہیں، ہے نا. تو اسحاق الہن واحدہ، پھر اس کی تشریح بھی کی گئی ہے کہ ایک معبود کی، ہے نا، الہن واحدہ، ایک معبود کی، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، مسلمون، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار رہیں گے، ہے نا، فرما بردار ہیں اور رہیں گے. تل کا، یہ امتن، یہاں پر تل کا آیا ہے، ذالکہ نہیں آیا ہے نا. تل کا یہ امتن، امت ایک مؤنث ہے نا. آپ لوگ گرامر جب پڑھیں گے تو بہت مزہ آئے گا. ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہیں تل کا امتن، یہاں پر یہ امت ہے. قد یعنی اسم کے آخر میں یہ گولتا آ گئے تھے تو سمجھ میں آ گیا یہ مؤنث ہے نا. گروہ کو اردو میں کہتے ہیں مذکر کہتے ہیں، لیکن عربی میں گروہ کو مؤنث کہتے ہیں، ہے نا. تل کا، تو یہاں پر تل کا آ گیا، ذالکہ نہیں آیا. مذکر کے لیے ذالکہ آتا ہے، مؤنث کے لیے تل کا آتا ہے نا. تل کا امتن، یہ ایک امت تھی، قد یقیناً خلت، جو گزر چکی ہے، لہا، لا مطلب لیے، ہا اسی کے لیے ہے. یہاں پر ہا بھی دیکھیں مؤنث، اسی کے لیے ہے. ما جو کسبت، جو اس نے کمائی کی، ولکم یعنی اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمائی کی، ما کسبت جو تم نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے. ما کسبتم اس کے لیے ہے، ما کسبت جو کمائی کی، ولکم اور تمہارے لیے ہے. نہیں، تل کا امتن یہ امت ہے، قد خلت جو گزر گئی، لہا اسی کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم جو تم نے کمایا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کمائی سے جوڑ دیا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے بزنس سے جوڑا ہے. سورہ صف میں دیکھیں تجارت سے جوڑا ہے. کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں، ہے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسب کہا ہے. کسب میں بھی انسان دنیا کی وہ کمانے کے لیے بھی محنت کرتا ہے نا، وقت لگاتا ہے، مال لگاتا ہے نا. کہتے ہیں یہ میری کسب کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کمائی، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے کمائی کہا ہے، یہاں پر عمل نہیں کہا ہے نا. کہ جو تم کسب کرتے ہو وہ تمہارے لیے ہے. اب اس بنا پر تم اللہ کے چہیتے نہیں بن سکتے. تمہارے جد امجد اتنے نیک تھے، تم پیغمبروں کی نسل سے ہو، تم ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی نسل سے ہو. ہم خود کہتے ہیں نا، بہت اس سے کہتے ہیں، اپنے اس زبان کو سوچتے نہیں. بڑے فرض کہتے ہیں تمہارا عمل تمہارے ساتھ، میرا میرے ساتھ. تو لیکن اس پہ غور کر لیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تل کا امتن خلت، یہ ایک گروہ تھے جو گزر گئی، ایک امت تھی. لہا ما کا سبق، اسی کے لیے جو اس نے کمائی کی، اس کا کمانا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا. تم ان کی اولاد ہو، وہ اتنے پہنچے ہوئے تھے، اتنے اعلیٰ درجے پر تھے، اللہ کے دوست تھے، یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا. خلیل اللہ کا خطاب ملا تھا، ذبیح اللہ کا جو خطاب ملا تھا، وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہی کام آئے گا جو تم محنت سے کماؤ گے. جتنی تم محنت کرو گے اس کا تمہیں ملے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہ ہی وا اور لا نہیں، تُسْأَلُو، سألہ کہتے ہیں سوال کو. تُسْأَلُونَ اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا. اما اس کے بارے میں، کانو تھے، یعملون جو وہ عمل کرتے تھے، ہے نا، اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پر یہ ہے کہ یعنی ان کی اولاد تم تو ہو صحیح، مگر حقیقت میں تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ان کا نام لینے کا تمہیں کیا حق ہے، جبکہ تم ان کے طریقے سے ہی پھر گئے ہو. پھر کیوں کہتے ہو، ہم بڑے فخر سے کہتے ہو کہ ہمارے جد امجد کون تھے، ہمارے باپ کون تھے، ہمارے دادا کون تھے. نسبت تو یہاں پر ایمان کی ہے، خون کی نہیں ہے. خون کی نسبت اللہ کے ہاں کوئی کام نہیں آئے گی. ایمان کی نسبت وہاں پر اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دے کہ یہاں پر ہم جو یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جو تعلقات ہیں، یہ ایمان کی وجہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ دو لوگ جو اللہ کی محبت میں میرے عرش کے سائے میں اس دن ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. وہ دو لوگ جو اللہ کی محبت میں ایک جگہ جمع ہوتے تھے اور اسی کی محبت کے جذبے کو لیے ہوئے ایک رخصت ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اسی کا قبول کر لے اور ہمیں وہ جگہ دے دے اپنے عرش کے سائے میں. وقالو اور انہوں نے کہا،
کونو ہو جاؤ ہودن یہودی او یا نصارہ یا عیسائی، تہتدو تہتدو ہدایت سے ہے نا، تہتدو. اور وہ انہوں نے کہا کہ ہو جاؤ یہودی اور نصارہ یا عیسائی، تہتدو تم ہدایت پالو گے. قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بل ملتا، بلکہ ملتا ملت طریقہ دین ابراہیم، ابراہیم کا حنیفہ. حنیف کس کو کہتے ہیں؟ ایک سو ہو جانے والے کو، ایک رخ ہو کر جم جانے کو، ہے نا. وہ ابراہیم جس نے اللہ کو کہہ دیا تھا اسلم تو پھر وہاں سے کوئی چیز اسے ڈگمگا نہیں سکی. ابراہیم حنیفہ. تو کہہ دیجئے تم یہ نہ یہودی اور عیسائی بن کے ہدایت نہیں پاؤ گے جب تک کہ کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم، ابراہیم کے طریقے کی، ہے نا، حنیفہ، ہے نا، سب کو چھوڑ کر ایک رخ ہو جانا، ایک سو ہو جانا. وما اور نہیں، کانا تھا، من سے المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. اللہ تعالیٰ بہت ہی محبت بھرا انداز ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام بارے میں، جیسے کوئی اپنے دوست کے بارے میں کہتا ہے نا، وہ انداز بہت ہی پیارا. اور وہ ابراہیم، اور وما کانا من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا. قولو وہ کہتے ہیں آمنا، قولو کہو، قالو وہ کہتے ہیں قولو کہو آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما انزلہ و اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا، الی ابراہیم ابراہیم کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل کی طرف، و اسحاق اور اسحاق کی طرف، و یعقوب اور یعقوب، والاسباط یہ اولاد یعقوب ہے نا، وما اوتیا اور جو اوتیا دیا گیا، موسیٰ موسیٰ کو، وعیسیٰ اور عیسیٰ کو، و اور ما جو اوتیا دیا گیا، النبیون تمام نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. یہ تو ان کے جد امجد تھے جن کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اب ابراہیم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہہ دیجئے کہ یہودی و نصرانی ہو کر تم ہدایت نہیں پاؤ گے، بلکہ جب تک کہ تم ابراہیم کے طریقے کی، ابراہیم کے طریقے کی جب تک تم پیروی نہیں کرو گے تب تک تم ہدایت نہیں پاؤ گے. اور وما کانا من المشرکین، اور ابراہیم تو مشرک نہ تھا، ابراہیم نے کبھی تو شرک کیا ہی نہیں. خوب جانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ، اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ 360 خداؤں کے دعوے دار تھے. وقولو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہہ دیجئے کہ ہم کس پر ایمان لائیں گے، یہودی ہو کر اور عیسائی ہو کر نہیں. وقولو ہم ایمان لائیں گے اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط اولاد یعقوب علیہم السلام کی طرف. وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ اور جو دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. وما اوتیا النبیون، اب اتنے ہی پیغمبر تو نہیں تھے، یعنی کتنے پیغمبر آئے، اور جو دیا گیا تمام نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. لا نفرقو نہیں ہم فرق کرتے، ہے نا، وہ فرق جو بولتے ہیں وہی ہے یہاں پر، نو جو لگا ہے وہ ہم کے لیے ہے. لا نفرقو نہیں ہم فرق کرتے، بینا درمیان، احد کسی کے، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم، لہو اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں. یہ ہے ایک دعوت دینے کا کہ ہر کوئی جو ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام مانتا ہے، کوئی موسیٰ علیہ السلام، تو یہ بتانا ہے کہ ہم بھی جو ہے فرق کیا ہے کہ آپ ہمارے پیغمبر جو
حالانکہ وہ آپ کے بھی تھے، ہے نا، لیکن یہ نہیں مانتے، اور ہمارا یہ کہ ہم ان پر بھی مان لاتے ہیں، اور آپ کی طرف آپ جن کو مانتے ہیں ان پر بھی ہمیں مان لاتے ہیں، ہے نا، بہت بڑا یہ فرق ہے۔ وَنَحْنُ، اور ہم اسی کے لہو، اسی کے لیے مسلمون، فرما بردار ہیں۔ پس ان اگر آمنو، وہ مان لے، ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ، کیسا، اسی طرح، ما، جیسا کہ آمنتم، جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، بھی، اس پر، فقد اہتدوا، تو یقیناً وہ ہدایت پالیں گے، اور ان اگر تولو، اور اگر وہ پلٹ جائیں، پس انما، اس کے سوا نہیں کہ ہم وہ، فی شقاق، ضد، ہٹ دھرمی، ہے نا، تو وہ ضد میں ہے، ہٹ دھرمی میں ہے۔ اتنی ساری مثالیں وہ کہتے ہیں نا، سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کہا نا کہ پیغام تو پہنچا دینا ہے ہمارا ایک حکمت کے ساتھ، پھر اگر وہ سمجھ کے بھی نہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، تو کیا ناکام ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ فرما پس ان قریب، یکفی، کافی ہے۔ یہ آپ لوگ کو رٹا لگانا ہوگا، اس میں ایک دو میننگ نہیں ہے۔ پس، ہاں، ان قریب، یکفی، کافی ہے، کا، تمہارے لیے، ہم اللہ۔ ایک مرتبہ جب میں قرآن پڑھ رہی تھی، جب اس کی طالب علم تھی، تو مجھ سے ایک عالم نے مجھ سے اسی کا میننگ پوچھا تھا، اسی کا، کہاں تک قرآن کو سمجھا۔ شروع میں تھا کہ یہ ایک بہت مشکل وہ ہے۔ جب میں نے بتایا، پھر اس کے بعد پھر الگ الگ اور پوچھا، تو کہنے لگے یہ جو ہے، یہ تو قرآن کلاس ہونی چاہیے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن یہ اتنا آسان بنا کے آپ لوگوں کو جو بتایا جا رہا ہے نا، ایک بہت بہترین وہ ہے۔ اگر آپ پہلے گرامر پڑھیں پھر قرآن کو پڑھیں تو پھر آپ اکتا جائیں گے، اس لیے ابھی گرامر ابھی نہیں شروع کی جا رہی ہے۔ گرامر ایک مشکل چیز، قرآن سمجھ لیں گے پھر آپ گرامر میں آپ کا دل خود ہی لگے گا۔ یکفی، پس ان قریب، کافی ہے، کا، تمہارے لیے، ہم، ان کے مقابلے میں، ہے نا، ہم اللہ، اللہ، پس ان قریب، اللہ کافی ہے آپ کے لیے ان کے مقابلے میں۔ وَهُوَ، اور وہ، سمیع ہے، سننے والا ہے، العلیم، جاننے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، آیت نمبر 132 سے 137 کی تفسیر مکمل ہوئی۔ آئیے بڑھتے ہیں ورڈ انالیسس کی طرف، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب جو ہے فوکسڈ ہیں، ہے نا، آپ کے جو دھیان ہے وہ مکمل طور سے ورڈ انالیسس کی طرف ہے انشاءاللہ۔ جی، تو 132 دیکھتے ہیں، وَوَصَّى، اور وصیت کی۔ اچھا، وصّا کی جو روٹ ہے وہ کیا ہے؟ واو صاد یہ۔ واقعہ پیش، اس کا معنی کیا ہے؟ واقعہ پیش آنے سے قبل کسی کو ناصحانہ انداز میں ہدایت کرنا، تعلیم اور تلقین کرنا، اور اسی سے لفظ جو ہے وصیت بھی ہے، اردو میں جو وصیت ہے نا لفظ، تو وصیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وفات سے پہلے یا وفات کے وقت انسان کسی کو اہم چیزوں کی تعلیم و تلقین کرے۔ تو وصّا، اور وصیت کی، بہا، اس کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی، اپنے بیٹوں کو۔ ٹھیک ہے، بنی جو ہے نا، یہ دو بنی دراصل بنین تھا، ٹھیک ہے، نون بھی تھا، لیکن وہ انہوں نے اعرابی کہتے ہیں اسے، وہ گر گیا کیونکہ یہاں پہ ضمیر لگ گئی، ساتھ میں ہی کی ضمیر لگ گئی نا، تو ہی کس کی ضمیر کا اشارہ جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو انہوں نے وصیت کی۔ وہ یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، ٹھیک ہے، یا بنی، کیا وصیت کی؟ میرے بیٹوں۔ دیکھیں یہاں پہ پھر سے یا متکلم آ گیا ہے، یا آ گیا نا، یا بنی، میرے بیٹوں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اصطفیٰ، چن لیا، لکم، تمہارے لیے، الدین، دین کو،
فلا تو ہرگز نہ، تموتن تو فلا تموتن پس تم ہرگز نہ مرنا. اچھا تموتن میں کیا آ رہا ہے؟ نون کے اوپر تشدید ہے اینڈ میں، تو نون کی جو تشدید کی وجہ سے اس لفظ میں شدت پیدا ہو گئی ہے. تم ہرگز نہ مرنا. کسی بھی فعل کے ساتھ جب بھی کوئی ورب ہو تو اس کے اینڈ میں جب بھی نون کے اوپر تشدید لائی جاتی ہے، وہ کس لیے لائی جاتی ہے؟ تاکہ تاکید پیدا ہو جائے اس میں، اس حکم میں جو ہے تاکیدی حکم بن جاتا ہے وہ. یعنی تم فلا تموتن، فلا پس نہ، تموتن تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر، وانتم اور تم مسلمون مسلمان ہو. مسلمون کیا ہے؟ جمع ہے مسلم کی. اب تک تو آپ کو پتہ ہو گیا ہوگا. جی اس کا ہم رننگ ٹرانسلیشن 132. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی وصیت کی، اے میرے بیٹوں، اللہ نے بے شک چن لیا ہے تمہارے لیے دین، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. 133 دیکھتے ہیں. ام کنتم، کیا تم تھے؟ ام یعنی کیا، کنتم تم تھے، شہداء موجود، اذ جب، حضر آئی، یعقوب علیہ السلام، یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کو موت. حضرہ یعنی حاضر ہونا، ٹھیک ہے، آنا ہے نا، تو موت آئی، ٹھیک ہے. اذ حضر یعقوب الموت یعنی یعقوب علیہ السلام کو جب موت آئی تب. اذ قال جب اس نے کہا، لبنیہ اپنے بیٹوں کو کہاں سے آ رہا ہے؟ لی کی وجہ سے، لبنیہ اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون. ابھی یہاں پہ جو ماں ہے وہ سوالیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ماں ہے وہ سوالیہ ہے. کس کی؟ تعبدون تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد. اب یہاں پہ بھی جو یہ یا ہے نا جو اینڈ میں آیا اس کی وجہ سے میری آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ سکون ہے تو یہ کچھ شیپ سے عربی زبان میں، لیکن یہ یا کی وجہ سے جو اینڈ میں یا آیا ہے اس کی وجہ سے ہی میرے کا میننگ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. من بعدی میرے بعد. قالو انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے معبود کی، و الہ اور معبود، آبائکا تیرے باپ دادا کی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ جو آبائی ہے نا، یہاں پہ باپ کے ساتھ دادا بھی لگا ہے، یہ محاورتاً یوز کیا ہوا ہے یہاں پر. دراصل آبا جو ہے نا وہ پلورل ہے اب کی، اب یعنی ایک باپ، تو آبا یعنی بہت سارے باپ. تو کیا بہت سارے باپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں اب یہاں پہ آگے جو ہے نا کیا آ رہا ہے، دیکھیں آپ، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، سب نام آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے دادا تھے. اور اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ چچا تھے. اور اسحاق علیہ السلام والد صاحب تھے، ہے نا. تو آبا میں کون کون شامل ہو گئے؟ باپ، چچا، دادا، پردادا وغیرہ سب شامل ہو گئے. الہ واحدہ معبود، ایک ہی معبود ہے، معبود الہ واحد. کہ انہوں نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود واحد کی وہ عبادت کریں گے. وَنَحْنُ اور ہم، لہو اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں. تو رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں آیت نمبر 133 کا. تم تھے موجود جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں کو کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود واحد کی، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. آیت نمبر 134 دیکھتے ہیں. دل کا یہ امتن ایک امت ہے. امتن کا ایک امت کیسے آ گیا؟ دیکھیں یہاں پہ تا مربوطہ ہے اینڈ میں، تا دو تا گول یہ ہے تا، اور اس پہ جو ہے وہ دو پیش ہیں، اس کو تنوین کہتے ہیں. تو جبھی بھی اس کو اسم نکرہ کہتے ہیں، یعنی جبھی بھی دو پیش، دو زبر اور دو زیر آئیں تو اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ ایک یا کوئی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک امت. اور تل کا جو ہے نا یہ اسم اشارہ ہے، کیونکہ امتن جو ہے وہ فیمنن ورڈ ہے، مؤنث ہے، اس کے لیے اس کا جو اشارہ ہے وہ بھی فیمنن یوز ہوا، تل کا ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک امت
اچھا، امتن کا جو ہے نا روٹ ہے الف میم میم، یعنی ایک ہی عقیدے یا نظریے کے ہم خیال لوگ، خواہ وہ عقیدہ درست ہو یا غلط ہو، لیکن ہم خیال لوگوں کی جماعت کو امت کہتے ہیں۔ قد خلت، قد یعنی تحقیق، حتمی بات ہے، ٹھیک ہے، یقینی بات، خلت گزر گئی۔ اچھا، خلت جو ہے نا اس کا روٹ ہے خا لام واو، خلو سے ہے خالی ہونا، یعنی ایک چیز کا دوسری سے الگ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو قد خلت تحقیق گزر گئی، لہا اس کے لیے، ما کسبت، ما جو کسبت اس نے کمایا، وَلَكُمْ، اب یہاں پہ دیکھیں سب ہے نا عربی زبان میں جب فیمینین ورڈز ہوتے ہیں تو سب کچھ اس کا جو فعل بھی فیمینین ہوگا۔ اگر مذکر ہوتا تو کسبہ آتا، لیکن یہ کسبت آ رہا ہے۔ یہ جو شیپ ہے ورڈ کا، جو تا پہ سکون ہے اینڈ میں، یہ ورڈ، یہ جو فعل ہے یا ورب ہے، یہ مؤنث کے لیے، فیمینین کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسبت جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، ما جو کسبتم تم نے کمایا، وَلَا اور نہ، تُسْأَلُونَ تم سے پوچھا جائے گا، تو وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم سے نہ پوچھا جائے گا، عما اس کے بارے میں، کانو جو یعملون وہ عمل کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا رننگ ٹرانسلیشن، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے، اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 135، وقالو اور انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او یا نصارا نصرانی، تہتدو تم ہدایت پالو گے۔ دیکھیں اسٹارٹنگ میں تا زبر تا آ گیا نا، یہ جو شیپ ہے، ایک شیپ ہے، یہ ورڈ کے ڈفرینٹ شیپس ہوتے ہیں، تو اسٹارٹنگ میں جب بھی تا ہوتا ہے موسٹلی تو کیا ہوتا ہے، وہ تم کے میننگ آ رہا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، تم ہدایت پالو گے۔ قل کہہ دیجئے، بلکہ ملت دین، ابراہیم علیہ السلام، یعنی دین ابراہیمی، حنیفاً ابراہیم علیہ السلام کون تھے، ایک اللہ کے ہو جانے والے تھے نا، تو ایک اللہ، تو اس کا میننگ ہوگا کہ ایک اللہ کے ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، وما کانا اور نہ تھے۔ دیکھیں یہاں پہ ماں جو ہے وہ نہ کے میننگ میں آ رہا ہے نا، تو جب بھی ایسے ڈفرینٹ میننگز ہوں ماں کے، کیونکہ اس کے ہی فعل سے میننگ میں، ترجمے میں بہت ڈفرینس آ جاتا ہے نا، تو وما کانا اور نہ تھے، من المشرکین مشرکین میں سے، کون نہ تھے، ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا، یہاں پہ جو حنیفاً ہے، ایک اللہ کے ہو جانے والے، یکسو تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے۔ حنون فا، حنفا کا مطلب ہوتا ہے یکسوئی کے ساتھ کسی چیز کی طرف مائل ہونا، جھکنا، اور حنیف کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف مائل ہونے والا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں 135 کا، تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت کیا ہے، سوری، اور آیت نمبر 135 کا، اور انہوں نے کہا تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پالو گے، کہہ دیجئے بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں کہ اللہ کے ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، ملت ابراہیم حنیفہ، ایک اللہ کے ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، یہ پورا آئے گا اس میں، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ کون مشرکوں میں سے نہ تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 136 دیکھتے ہیں، قولو کہہ دو، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو، اب دیکھیں یہاں پہ جو کا میننگ آ گیا ہے نا، وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، نا کی وجہ سے ہم آ گئے، وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، الی طرف ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسباطی، سین باتا، سبت کا لفظی معنی پڑھنا، پھیلنا، اور مبسوط کس کو کہتے ہیں؟ مطلب خوش انسان۔ اگر پوچھنا ہو نا عربی میں کہ کیا آپ خوش ہیں، تو کہتے ہیں حل انتی مبسوطہ، تو مبسوطہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ پھیلا ہوا ہونا۔ تو جب انسان خوش ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔
تو یہاں پر اسباطی اولاد یعقوب جو پھیل گئی تھی دنیا میں، یعنی اس کا مفہوم کیا ہے؟ ایک باپ دادا کی اولاد اور اس کی مختلف شاخیں، اس میں بیٹوں کے بعد پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، یعنی قبیلہ جب خوب پھیل جائے، مراد اس سے بنی اسرائیل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو والاسباطی اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل، وما اور جو اوتیا دیا گیا موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اور جو اوتیا دیا گیا النبیون نبیوں کو، من ربہم ان کے رب سے، لا نفرقو ہم فرق نہیں کرتے، نون زبر جو دمہ آگے ہے یا پیش آگے ہے تو وہ ہم کے لیے ہے، یہ جو شیپ ہے ورڈ کا اس کو وزن کہتے ہیں نا، تو لا نفرقو ہم فرق نہیں کرتے، بینا درمیان، احدین کسی ایک، منہم ان میں سے، و اور نحن ہم، لہو اسی کے، مسلمون فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے؟ مسلم کی جگہ مسلمون، تو کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ جی آئیے 137 دیکھتے ہیں۔ فَإِن پس اگر آمنو وہ ایمان لائیں، بمثلی جیسے، ما آمن تم ایمان لائے، بھی اس پر، فقد اہتدوا تو وہ ہدایت پا گئے۔ اچھا بھی یہاں پہ جو ہے نا فَإِن آمنو وہ ایمان لائے، تو کون ایمان لائے؟ بنی اسرائیل، اور مراد صرف بنی اسرائیل نہیں ہے، باقی جتنے بھی لوگ ہیں نا دوسرے وہ بھی اگر ایمان لائے۔ کیسے ایمان لائے؟ ما آمن تم جیسے تم ایمان لائے، تو یہاں پہ تم ایمان لائے کون؟ صحابہ کرام سے مراد ہے، بھی اس پر، فقد اہتدوا تو وہ ہدایت پا گئے، یعنی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے لوگ، اسی طرح اگر اہل کتاب بھی ایمان لائیں تو وہ بھی ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِن اور اگر تولوا انہوں نے منہ پھیرا، فَإِنَّمَا تو بے شک وہی، ہم وہ، فی شقاق وہ ضد میں ہیں، فی یعنی میں، شقاق ضد میں، ضد میں ہیں، ٹھیک ہے؟ شقاق کا جو لفظی شقاق کا جو روٹ کیا ہے؟ شین قاف قاف شق، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب کہتے ہیں زمین شق ہو گئی، چاند شق ہو گیا، شق القمر کہتے ہیں نا، تو کیا ہے؟ زمین شق القمر یعنی چاند کا پھٹ کر الگ ہو جانا، دو ٹکڑے ہو گیا تھا نا چاند، اس کو کہتے ہیں شق القمر۔ تو شقاق کا کیا مطلب ہے؟ کسی سے پھٹ جانا، الگ ہو جانا، مخالفت کرنا، جو بات ایک کو پسند ہو دوسرا اسی کی مخالفت کرے، ڈس ایگری کرنا، ضد کرنا، یہ سب اس کی میننگ میں آتا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس عن قریب، یکفی کافی ہوگا، کا آپ کے لیے، ہم ان کے مقابلے میں۔ دیکھیں یہ دکھنے میں تو ایک ہی ورڈ ہے لیکن اس میں کتنے، اگر ہم اس کو بریک کریں تو دیکھیں پھر سے، ف یعنی پس، سین یعنی ان قریب، س یعنی ان قریب، یکفی کافی ہوگا، کہ آپ کے لیے، ہم ان کے مقابلے میں، کون کافی ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو آپ کے لیے ہے نا، پسند کریے آپ کے لیے، تو یہ آپ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہو جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کس کے مقابلے میں کافی ہو جائیں گے؟ اہل کتاب کے، ٹھیک ہے؟ وہو اور وہ، السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ آیت 137 کا رننگ دیکھتے ہیں ٹرانسلیشن۔ پس اگر وہ ایمان لے آئے جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر انہوں نے منہ پھیرا تو بے شک وہی ضد میں ہیں، پس عنقریب ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہوگا، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا ورڈ انالیسس جو ہے مکمل ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم انڈیویجول میننگز کی طرف، ٹھیک ہے؟ وصا پیج نمبر 65 ہے اور ورڈ کا جو نمبر ہے 227 ہے۔ وصا وصیت کی، یا بنیا اے میرے بچوں، اصطفیٰ چن لیا، پسند کر لیا، لا تموتن تم ہرگز نہ مرنا، اذ حضر جب آئی یا جب آیا، ما تعبدون تم کس کی بندگی کرو گے، ما کس کی، تعبدون تم بندگی کرو گے،
قد خلت یقیناً کہ گزر گئی. قد یعنی تحقیق بھی ہو سکتا ہے, تحقیق اور یقیناً یعنی 100% شور بات ہے یہ, ٹھیک ہے نا. جب بھی قد آ گیا مطلب وہ 100% شور ہو گئے بات. تو قد خلت یقیناً کہ گزر گئی, کسب تم نے کمایا, تہتدو تم ہدایت پالو گے, ما اوتیا جو کچھ دیا گیا, الاسباط اولادیں, لا نفرق ہم فرق نہیں کریں گے, فقد اہتدوا پس تحقیق کہ انہوں نے ہدایت پالی. یہاں پہ بھی قد آ گیا نا, تحقیق دیکھیں, ف پس قد تحقیق, انہوں نے ہدایت پالی, ٹھیک ہے. وَإِن تَوَلَّوْا اور ان اگر تولوا وہ پلٹ گئے, شقاق ضد, یکفی کافی ہے. چلے جی آئیے بڑھتے ہیں کوشچن آنسرز کی طرف. سوال نمبر 71. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیوار اٹھا رہے تھے اس وقت جو دعا مانگ رہے تھے اس کا ترجمہ لکھیں. جواب, اے ہمارے رب ہم سے خدمات قبول کر لے, بے شک تو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. سوال نمبر 72. یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کس طریقے پر چلنے کی وصیت کی تھی؟ جواب, انہوں نے کہا, میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے یہ دین اسلام پسند کر لیا ہے, لہذا تم مرتے دم تک اسی پر قائم رہنا. سوال نمبر 73. خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے, جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے اور جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے. یہاں کمائی سے کیا مراد ہے؟ جواب, انسان کا ہر عمل اچھا یا برا نتیجہ رکھتا ہے, وہی نتیجہ ہماری کمائی ہے. قرآن اپنی زبان میں اسے کسب کہتا ہے. سبحان اللہ. آج کا سیشن یہی مکمل ہوا. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. تو ملتے ہیں اگلے سیشن میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان. قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء, آيات المولى تدفعني نحو العليا, والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.